السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک ویک کے بعد ہم لوگ پھر آج اکٹھا ہوئے ہیں، اور آج ہم ریویژن کر رہے ہیں 4 آڈیوز کا، جو کہ ان 4 آڈیوز میں جنگ احد کے بعد سے غزوہ خندق کے بعد کے غزوہ خندق تک کے حالات بیان کیے گئے۔ تو غزوہ احد کے بعد جو پہلا چیز واقع ہوئی تھی یا پہلا واقعہ پیش آیا تھا، کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سسٹرز؟ کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کسی صحابہ کو بھیجا تھا کہیں پر؟ سسٹرز میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے آواز؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ جی، غزوہ احد کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس کی مہم تھی۔ عبداللہ بن انیس کہاں پر گئے تھے؟ اچھا، کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے یا کسی کا قتل کرنے کے لیے گئے تھے؟ عبداللہ بن انیس مدینے سے روانہ ہوئے تھے، کہاں پر گئے تھے اور کیا کیے تھے؟ آپ لوگوں نے آڈیو سنا ہے نا؟ جی، کعب بن اشرف نہیں، غزوہ احد کے بعد ہے، یہ 4 ہجری کی بات ہے نا۔ جی، وہ گئے تھے خیبر کے قلعے میں گئے تھے، کس کو قتل کرنے کے لیے؟ خالد بن سفیان کو۔ عبداللہ بن انیس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد بن سفیان اتنا مطلب اسلام کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اسلام کو۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کون ہے جو مطلب جانا پسند کرتے کہ جا کر اس کو قتل کرے، اس کا سر میرے پاس لے کر آئے۔ تو عبداللہ بن انیس بولتے میں جاؤں گا، تو ان کو اجازت دی جاتی، تو عبداللہ بن انیس وہاں پر جاتے، خالد بن سفیان کے پاس، خیبر نہیں ہے، بنو لحان کے پاس جاتے۔ نہیں میں بھی بھول گئی، 1 منٹ۔ تو وہاں پر جا کے اس شخص کا سر لے کر آتے۔ ہاں، حزلی
تو انیس بن عبداللہ بن انیس غزلی قبیلے کے اوپر حملہ کر کے اس کے سردار کا سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک چیز دیتے. وہ چیز کیا تھی؟ اپنا عبداللہ انیس کو جی عصا دیتے. عصا یعنی لاٹھی. اور کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ریویژن ہے تو آپ سب کو جواب دینا چاہیے کیونکہ ہم سن چکے ہیں اور کوئز بھی کر چکے ہیں نا. تو جب عصا بھی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام وسلم. علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم دونوں کے درمیان نشانی ہوگی. ہاں جی ماشاء اللہ بارک اسی اللہ فیکم. لیے ان کے مرنے کے بعد بھی وہ عصا ان کے ساتھ دفن کرتے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی یہی تھا. تو یہ واقعہ کون سی ہجری میں ہوا بتا سکتے؟ یہ ہوا تھا ماہ محرم 4 ہجری. جی 4 ہجری میں ہوا تھا. اور جنگ احد کب ہوئی تھی اپنی؟ جنگ احد کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ 3 ہجری شوال میں ہوئی تھی. جنگ احد 3 ہجری شوال میں ہوئی تھی. جنگ بدر 2 ہجری رمضان میں ہوئی. جی 2 ہجری رمضان. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. وہ 2 ہجری رمضان 17 رمضان کو ہوئی تھی. تو یہ عبداللہ بن انیس کا ماہ محرم میں 4 ہجری کو ہو گیا تھا. جنگ احد میں ہمارے 70 صحابہ کا جو انتقال ہو گیا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے. پھر 4 ہجری ماہ سفر یہ محرم ہو گیا. اس کے بعد سفر کے مہینے میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ رجی کا واقعہ پیش آیا. تو رجی کے واقعے میں اذل اور قارہ قبیلے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بولتے کہ ہم لوگوں کے پاس نا دین بول کے معلوم ہوا، ایک نیا دین شروع ہوا، آپ ہمارے لیے نا چند لوگوں کو بھیج دیجئے جن کے ذریعے ہم قرآن اور دین کی باتیں سیکھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 6، بعض روایتوں میں 6 آ رہا ہے اور بعض میں 10 آ رہا ہے، لیکن بخاری کی روایت کے مطابق 10 ہے. تو 10 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذل اور قارہ کے قبیلوں کے ساتھ بھیج دیا. تو ان کے امیر کون تھے؟ عاصم بن ثابت. یہ 6 یا 10 افراد جو تھے ان کے ایک لیڈر تھے، ان کا نام تھا عاصم بن ثابت. جب یہ لوگ رجی نامی ایک مقام پر پہنچتے، چشمہ رہتا وہ، اس مقام پر پہنچ کے مطلب وہ ایک ٹیلا تھوڑا سا ٹیلا رہتا، تو وہاں پر آرام کرتے یا رکتے، وہاں پر پڑاؤ ڈالتے اپنا. تو حزیل کی ایک شاخ رہتی، بنو حزیل کی ایک شاخ بنو لحان، وہ 100 افراد کے ساتھ آ کر ان کا محاصرہ کرتے، ان کو گھیرا ڈال دیتے. اور کیا بولتی، مطلب وہ ٹیلا رہتا نا چھوٹی سی پہاڑی، تو صحابہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے یا لیٹ جاتے، تو ان کو بولتے کہ اگر آپ لوگ سرنڈر کر دیں گے تو ہم آپ لوگوں کی جان بخش دیں گے، اگر لڑنا ہے تو لڑیے. تو اس میں نا بعض بولیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ سرنڈر کر دیں گے، اور بعض بولتے نہیں ہم لوگ لڑیں گے. تو لڑائی ہوتی، لڑائی میں عاصم بن ثابت اور دوسرے صحابہ شہید ہو جاتے. صرف 3 صحابہ بچتے، جن میں ہے حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی. یہ 3 صحابی نا سرنڈر کر دیتے، ٹھیک ہے ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، ہم آپ کے پاس آتے. تو یہ 3 صحابیوں کو جب پکڑ کر لے کر جا رہے تھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ 3 مسلمانوں کو پکڑ کر لے کر جا کر مکے والوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ احد اور بدر کا تاکہ یہ بدلہ لے سکے، ان لوگوں کو غلام بنا دے سکے، اور ان کے جو لوگ قریش کے پاس قید ہے تو ان کو رہا کروا سکے. ان کا اصل مقصد یہ تھا، یہ صحاباؤں کو قید کرنے کا. تو یہ صحاباؤں کو قید کرتے، 3 صحابہ رہتے، خبیب، زید اور ایک صحابہ رہتے. تو یہ 3 صحابہ جا رہے تھے، تو یہ جو تیسرے صحابہ تھے نا، انہیں خیال آتا ہے کہ نہیں ہم نے سرنڈر کر کے غلطی کی ہے، یہ لوگ تو قابل لائق نہیں ہے ان سے جنگیج کرنا، بلکہ رستے میں کوشش کر کے ایک تلوار حاصل کرتے اپنے ہاتھ کو لے کے اور لڑتے. پھر وہ صحابی بھی شہید ہو جاتے. تو
پھر یہ دونوں کو لے کر جاتے خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک صفوان بن امیہ اپنے والد کے بدلے کے والد کا بدلہ مطلب بدلے کے لیے ان کو قتل کر کے شہید کر دیتے. زید بن دسنا تھا ان کا نام، وہ صحابی کا. پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں لے کر جاتے اور انہیں ایک مشرکین کو دے دیتے. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گھر میں چند دن کے لیے قید تھے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے گئے تھے، جن میں ایک معجزہ تھا وہ انگور یعنی بہت بڑے بڑے ان کھانے کو ہاں ملتے غیب سے. جی، وہ قید میں تھے اور ریگستان صحرا، وہاں پر کوئی انگور نہیں ہوتے تھے، لیکن دیکھا گیا تھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بڑے انگور کھا رہے ہیں. اور ایک واقعہ یہاں پر یہ بھی پیش آتا کہ جب ان کو قید رکھا جاتا اور ان کو قتل کرنے والے رہتے، ان کو سر عام قتل کرنے والے رہتے، سولی دینے والے، پھانسی چڑھانے والے رہتے. تو انہوں چاہتے کہ قتل سے پہلے، یعنی ان کا قتل سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لے. تو وہ گھر کے لیڈی سے مانگتے کہ استرا دے دو تاکہ میں بال وغیرہ سے نجات حاصل کروں. تو جب لیڈی کیا کرتے، وہ گھر کے اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ استرا بھجوائے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے کے بعد ان کو ایک دم سے خیال آتا، ارے میں ایک قیدی کو وسطرا دے کے اور بچے کے ہاتھ میں دے کر بھیج دی، کیا کر دے رہے ہوں گے بولے ایسا ایک دم جو خیال دل میں آتا تو بھاگ کے ادھر آتے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کرتے اور وہ لیڈی کے حالت دیکھ کے سمجھ جاتے کہ مطلب ان کو ڈر لگ گیا تھا ایسا. تو بولتے میں تو آپ کے بیٹے کو کچھ کرنے والا نہیں ہوں، آپ اطمینان رکھیے. ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت کیا ہے کہ ان کو قید باندھ کر رکھا گیا تھا، قید کر کے رکھا گیا تھا، بچہ استرے سے کھیل رہا تھا. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ کہیں اس کو نہ لگ جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچے کو بلایا پاس میں اور اس کے ہاتھ سے استرا لے لیا. اسی وقت وہ لیڈی دیکھتے کہ استرا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استرا بھی ہے اور بچہ بھی ہے ان کے ہاتھ میں. تو انہوں ایک دم سے پریشان ہو جاتے، تو بولتے یہ ہو رہا تھا، آپ کا بچہ کھیل رہا تھا، اسی لیے لیا میں، آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں کرتا. تو دو روایت بھی ملتے ہیں ہم کو. تو ٹھیک ہے، یہ وہاں پر بھی انہوں اپنے اخلاق دکھا رہے تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد جب آپ کو قتل کرنے کے لیے سب جگہ مطلب سر عام بلایا جاتا اور اہل مکہ کے مشرکین پورے اکٹھا ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بولتے اگر تم لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ میں تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے اتنی لمبی نماز ادا کر رہا ہوں، تو میں اسی لیے تھوڑی نماز پڑھا، ورنہ تو بہت لمبی نماز پڑھنے کا میرا دل کر رہا تھا. تم لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے میں اتنی نماز کو طول دے رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے چند اشعار پڑھے جن میں بد دعا کے طور پر، یعنی جو لوگ یہ میرے طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ بھی دیکھ لیجیے، ایسا کچھ اشعار پڑھتے ہیں وہاں پر. تو بد دعا کے اشعار رہتے. تو وہ مجموع میں مشرکین کے مجموع میں ابو سفیان بھی رہتے، انہوں معاویہ رہتے نا، ان کے بیٹے معاویہ کو زمین پہ چھگا دیتے، اس طریقے سے چھگا دیتے. یعنی اگر عرب میں جب ایک یہ تھا کہ کوئی بدعا دے رہے ہیں تو اگر سجدے کی حالت میں زمین کے ساتھ لگ جائے تو وہ بدعا اثر نہیں لگتی. تو یہ ان کے درد بھرے اشعار وہ سن کے ابو سفیان کو ایک لمحے کے لیے ڈر لگ جاتا اور وہ اپنے بیٹے کو جلدی سے زمین پہ لٹا دیتے، یعنی قریب کر دیتے تاکہ بدعا سے محفوظ رہ سکے. یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے. اس طریقے سے پھر جب انہیں مارنے قتل کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے جب ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو ابو سفیان بولتی کیا تم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارے بدلے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور ان کو قتل کر دیا جاتا؟ اس بات سے تم خوش نہیں ہوتے کیا؟ آج یہ حالت میں تم ہے، اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تم کیا کہتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہم اگر زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے، اس سے کوئی گوارا نہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے گوارا، بول کے اپنا بات رکھتے. تو پھر آپ وہ اس کے بعد
ان کو قتل کر دیا جاتا اور قتل کر کے ان کی لاش کو ویسے ہی رکھتے. بعد میں ایک صحابی آ کر وہ لاش کو لے کر جاتے. یہ واقعہ دیکھ کر ایک صحابی ایمان لے کر آتے. ان کی ایمان کی حالت دیکھ کر جو مشرکین رہتے ان مشرکین میں سے ایک صحابی بھی ایمان لاتے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کس کا واقعہ؟ رجی کا واقعہ. اس میں سے تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تھوڑے دن کے بعد اور کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ بیر میونہ کا. جی, بیر میمونہ. بیر میمونہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے, یعنی ایک کنواں تھا. وہاں پر بھی کیا ہوا تھا؟ ابو برا بن مالک ایک قبیلے کا لیڈر تھے یا بڑے تھے. انہوں نے آتے کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور انہوں بھی سیم بولتے کہ ہم کو دین کی بات سیکھنا ہے, آپ ہمارے لیے قرآن سکھانے کے لیے صحابہ کو بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے مجھے نا وہاں پر بعض قبائل سے میرے صحابہ کے لیے نقصان کا ڈر ہے, تو میں کیسے بھیجوں؟ تو یہ جو رہتے ابو برا عامر, انہوں بولتے میں میرے امان میں, یعنی میں ان کی حفاظت کا ذمہ لوں گا. بلکہ ان 70 صحابہ کو لے کر روانہ ہوتے. یہ 70 صحابہ خرا تھے, پورے خاری تھے, اچھے سے حفظ, مطلب جتنا بھی اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا پورا اچھے سے قرات کرتے تھے. تو یہ 70 صحابہ کے لیڈر تھے منذر بن عامر. یہ 70 صحابہ کا قافلہ کس کے ساتھ چلا؟ ابو برا عامر بن مالک. وہاں پر چلتے چلتے بنو عامر اور بنو سلیم کے درمیان میں, یعنی دو قبائل کے بیچ میں نا ایک کنواں تھا جس کا نام تھا معونہ. معونہ کے مقام پر وہاں پر یہ لوگ رکتے. تو یہ صحابہ 70 صحابہ جو رکتے اور وہ لوگ آرام کرتے, تو پھر مطلب بنو عامر کو بھی خط بھیجتے. یہ بنو عامر کا جو قبیلہ رہتا ہے, یعنی برات جو لے کر آئے, وہ قبیلے والوں کو ایک لیٹر بھیجتے کہ ہم لوگ آئے ہیں, اگر آپ لوگ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آئیے, دین سکھاتے ہم. تو یہ جو لیڈر تھے عامر, وہ کیا کرتے, ابو برا نہیں, ان کے قبیلے کے لیڈر عامر تھے. وہ لیڈر کیا کرتے, انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ خط کو دیکھتے بھی نہیں, بس پھاڑ دیتے. پھاڑ دے کے جو خط لے کر آئے تھے وہ صحابی کو بھی قتل کر دیتے. قتل کر دے کے اپنے قبیلے والوں کو بولتے چلو حملہ کریں گے ان کے اوپر, یہ 70 صحابہ کے اوپر حملہ کریں گے. تو کیونکہ ابو برا جو ہے کہ ان کو اپنی امان میں لے کر آئے تھے, یعنی ان کے قبیلے کا ایک آدمی ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیے تھے, تو یہ قبیلے والے جو ہے کہ منع کر دیتے کہ نہیں نہیں ہم اٹیک نہیں کریں گے. تو یہ بنو سلیم کے بھی تھے نا, بنو عامر اور بنو سلیم کے درمیان میں یہ لوگ کا پڑاؤ تھا نا. تو یہ لیڈر جا کے بنو عامر کے لیڈر کیا کرتے, بنو سلیم والوں کو بولتے چلو اٹیک کریں گے اپن, مسلمان وہاں پر 70 مسلمان ہیں. تو وہاں کے بنو سلیم کے 3 قبیلے کے لوگ آ کر نا حملہ کرتے اور یہ 70 صحابیوں کے ساتھ مختصر سی جھڑپ ہوتی. جھڑپ کے اندر تمام صحابہ شہید ہو جاتے. لیکن 2 صحابہ کیا رہتے, اون چرانے کے لیے یہ قافلے سے تھوڑا سا الگ ایریا میں جا کر رہتے. وہاں پر وہ لوگ اون چراتے رہتے. تو انہیں نظر آتا کہ جس مقام پر صحابہ تھے وہاں پر پرندے منڈلا رہے ہیں. تو وہ لوگ معاملے کو سمجھ جاتے اور جب واپس ہوتے تو دیکھتے کہ جنگ لڑ رہی ہے. تو منذر بن عمرو ان کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جاتے. ایک صحابی بچتے, عمر بن امیہ زمری. عمر بن امیہ زمری جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے, یعنی یہ واقعہ ہو گیا لڑائی میں جب بچ گئے تھے, تو جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو ہاں وادی خنادہ کے وہاں پر پہنچتے اس مقام پر. وہاں پر وہ دیکھتے کہ 2 آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور یہ تھے بنو کلاب کے قبیلے سے تھے. تو یہ 70 صحابیوں کا جو قتل ہو گیا تھا بالکل کوئی وجہ نہیں تھی, بالکل غیر ضروری ان کا قتل ہو گیا تھا. انہوں غم زدہ تھے. تو عمر بن امیہ زمری کیا کرتی, یہ 2 آدمیوں کو قتل کر دیتے. یہ 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد دے کے رہتے کہ آپ کی جان کی امان ہمارے پاس. تو یہ بات عمر بن امیہ کو نہیں معلوم تھی, وہ صحابی کو نہیں معلوم تھی رضی اللہ عنہ کو. لیکن جب یہ درد بھری خبر, یعنی 70 صحابہ جو شہید ہو گئے تھے وہ خبر, اور میں آتے آتے ایسے یہ 2 آدمیوں کو مار دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تم نے تو قتل کر دیا, اب مجھ پہ دیت لازم ہو گئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70 صحابہ کی موت پر افسوس کرتے. یہ ادھر بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا، ادھر رجی کا، ایک ہی مہینے میں چند دن کے فرق سے نا ایک ہی مطلب واقعہ پیش آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، پھر بئیر معونہ میں بھی ہو گئے تھے، پھر ہمارے رجی میں بھی انتقال ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجی کے جو قاتل تھے، رجی کے جو صحابہ تھے ان کے قاتلوں اور بیر معونہ کے قاتلوں کے لیے 3 دن تک بددعا کرتے رہے، یا 1 مہینے تک، کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے انصاف لے. پھر اب دیت لازم ہو گئی نا. عمر بن امیہ زمری جو ہے کہ انجانے میں قتل کر دیے تھے، تو دیت لازم ہو گئی. دیت کے لیے اگر قتل جان کے کرے تو قصاص ہوتا ہے، انجانے میں ہو گیا قتل تو دیت دیتے ہیں. اب انجانے میں قتل ہو گیا تو جب اسلام کا ایک رول کیا تھا کہ اگر آپ کسی کو جان کر قتل کر دیں گے تو قصاص بھی آپ دیں گے، آپ کے یعنی جان کے بدلے جان دیں گے، یا اگر وہ لوگ مال بنے تو صرف وہ گھر والے اس کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن جب ایکسیڈنٹل بولتے نا، مطلب بغیر سوچے سمجھے کسی کا قتل کر دیے، تو دیت جو ہے کہ پورے معاشرے پہ، سوسائٹی پہ جو ہے کہ لاگو ہوتی تھی دیت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دیت مطلب بہت کم نہیں مانگتے تھے یہ لوگ، دیت بہت زیادہ مانگتے تھے. تو ایک آدمی پہ برڈن نہیں ہونا بلکہ سب لوگ شیئر کرتے تھے یہ چیز. میری بات کلیئر ہے سسٹر، سمجھ میں؟ جی میم. جی. تو یہ دیت اب یہ بڑی مقدار تھی نا، بڑی رقم جو تھی، یہ رقم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی ہجرت کے بعد آئے تھے تو ان لوگوں سے معاہدہ کیے تھے، یعنی جو بھی قبائل تھے یہود کے، ان سے بھی معاہدہ کیے تھے کہ ہم ایک ہے، ٹھیک ہے، باہر سے آنے والے الگ ہیں، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اور باہر سے جو بھی حملہ کریں گے ہم ایک ہو کر ان کا جواب دیں گے. تو دیت کے لیے اب آپ یہ بھی جو ہے کہ سوسائٹی کا حصہ تھے مدینے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہودی کے قبیلے کے پاس جاتے، بنو النضیر کے پاس جاتے. تو بنو النضیر کے پاس جب جاتے تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ جاتے. کس کے پاس؟ بنو النضیر کے پاس. بنو النضیر کے پاس جانے کے بعد وہاں پر جب بیٹھتے تو ٹھیک ہے اتنی رقم ہونا ہے نا، ٹھیک ہے ہم اکٹھا کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، آپ بیٹھیں. اس کے بعد کیا کرتے سسٹرس؟ کیا واقعہ پیش آیا وہاں پر؟ کوئی بتا سکتی وہاں پہ میم مارنے کی سازش کرتے، اگر وہاں پر ایک عورت آ کے ان کو بول دیتی اور ایک چکی کا پتھر ان کے اوپر ڈالو بولتے، اور اسی وقت میں حضور کو وحی آتی. جی ماشاء اللہ، تو پھر بارک وہاں اللہ. سے جی جی بولیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کو حملہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بناتے یہودی، لیکن جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جاتی، یعنی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس طریقے سے بٹھا کر جاتی کہ وہ لوگ چھت پہ سے بڑا سا پتھر اگر پھینکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آ جائے اور قتل ہو جائے. یہ جب منصوبہ بنا رہے تھے اور پلان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں سے چل دیے بنا کچھ کہے، بنا کچھ بات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ بھی وہاں سے نکل گئے. اب یہ لوگ پریشان، بنو نذیر والے، ہم لوگ پلان کر رہے ہیں، کچھ بولے نہیں، نکل گئے. اور صحابہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیوں آ گئے. پھر جب مسجد نبوی یا مدینہ مطلب گھر پہنچتے یا کہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اس طریقے سے وہ لوگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، مجھے وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہو گیا ہے تو میں وہاں سے اٹھ کر آیا ہوں. اب آپ کیا کرتے؟ محمد بن سلمہ کو آرڈر کرتے صحابہ کو جا کے بنو نصیر کو نوٹس دے دو کہ وہ فوراً نا خالی کر دے، مدینہ خالی کر دے، مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں. تو بنو نذیر والے ڈر جاتے، لیکن انہیں کون ورغلاتے کہ مت جاؤ آپ لوگ وہاں سے، عبداللہ بن
ابی وہ ان لوگوں کو ورغلاتے کہ نہیں آپ لوگ مت جائیے یہاں سے، آپ لوگ ڈٹ جائیے، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ لوگوں کے خود کے پاس بھی جو ہے اتنے ہتھیار ہوئے ہیں اور اتنا مضبوط قلعہ ہے، تو آپ لوگ باہر مت نکلیے، آپ لوگ وہیں پر رہیے۔ تو یہ تمام واقعات اب میں مختصر بیان کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ 4 آڈیو ہے ہمارے پاس، تو وہاں پر ہوتے جھاڑ وغیرہ جلاتے، بولتے مسلمان جھاڑ جلائے، یہ واقعات ہوتے نا آپ سب کے ذہن میں آگے میں سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ پلیز کچھ بولیے۔ جی میم۔ جی، تو یہ بنو نذیر کا واقعہ ہوتا اور یہ محاصرہ کتنے دن تک چلتا؟ 15 دن تک چلتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور یہ لوگ جب ڈٹ جاتے تو جو وعدہ کرے تھے کہ ہم آ کے آپ کا سپورٹ کریں گے، وہ لوگ کوئی نہیں آتے، نہ منافق کے سردار آتے نہ کوئی اور آتے دوسرے قبائل کے لوگ، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اوکے ٹھیک ہے ہم لوگ چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ٹھیک ہے آپ جاؤ، جو لے کے جا سکتے ہتھیار کے علاوہ جو بھی لے کر جا سکتے تو لے کر جاؤ۔ تو وہ لوگ کس حالت میں گئے آپ سب کو یاد ہوگا کہ گھر کے تمام چیزیں اتار کر لے کر چلے گئے تھے۔ یہ واقعہ بھی کب پیش آیا تھا؟ 4 ہجری میں، اور ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس ایک سورے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کون سا سورہ تھا یاد ہے سسٹرز آپ لوگوں کو؟ بنو نذیر کے ساتھ جو محاصرہ ہوا اس دوران جو بھی چیزیں ہوئے وہ ایک سورے میں بیان کیا گیا ہے، وہ کون سا سورہ ہے؟ جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، جی یہ سورۃ الحشر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سورۃ الحشر کو کیا کہنے کو بولتے تھے کہ اسے بنو نذیر کہو۔ یہ 4 ہجری ربیع الاول تھا۔ اب پھر شعبان 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وعدے کے مطابق، یعنی ایک وعدہ ہوا تھا مسلمان اور مشرکین کی جنگ احد کے بعد، مشرکین کے بیچ جنگ احد کے بعد کہ ایک سال بعد پھر ہم نا اسی مقام پر بدر کا بدلہ لینے کے لیے ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 فوج کے ساتھ روانہ ہوتے بدر کی طرف، ادھر سے ابو سفیان 2000 فوج کے ساتھ روانہ ہوتے، تو 1000 ادھر سے مسلمان نکل کے بدر کے مقام پر پہنچ جاتے۔ 1500 کی فوج لے کر سفیان نکل تو گئے وعدے کے مطابق، لیکن ایک مقام تھا مرعا الظہران، وہاں پر پہنچ کر سوچنے لگتے کہ آگے بڑھے یا نہیں، اور بہانہ کیا کرتے؟ ایک بیوقوفانہ بہانہ کرتے کہ یہ جو ہے سو کہ خشکی کا سال ہے، جنگ تو کب لڑی جاتی؟ جب آپ کے جانور چارہ کھا سکے، ہریالی ہو، تب جنگ لڑنے میں مزہ آتا، اب اتنی خوشحالی میں ہم کیا جنگ لڑے۔ یہ بہانہ جب ابو سفیان پیش کرتے ان کی فوج کے آگے تو تمام فوج بھی راضی ہو جاتے، ہاں ہاں صحیح ہے، چلو ہم اب جنگ نہیں کریں گے، بلکہ سب لوگ پھر سے مکے کو واپس روانہ ہو جاتے۔ ادھر مسلمان 8 دن تک بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار کرتے رہتے دشمنوں کا، لیکن یہ لوگ کا فوج جو ہے کہ واپس چلے گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں پر کیا کرتے کہ تھوڑی سی تجارت کر لیتے، وہاں پر اپنے ساتھ جو بھی مال لائے تھے وہ بیچ کر تجارت کرتے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، 8 دن رہ کر واپس آ گئے، تو کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟ اوکے نہیں کچھ بھول گئے بیچ میں مس کر دیا۔ اچھا ذات الرقا کب پیش آیا تھا؟ میں بھی بھول گئی نا۔ لکھی تھی میں ذات الرقا کے بارے میں۔ اچھا یہاں پر ہاں سورہ حشر کے بعد یہ بدر کو جانے سے پہلے کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی یہ بنو نذیر سے جب معاملہ نپٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول جماعت
یا جمادی الاولیٰ میں 4 ہجری کو نجد کے مقام پر جاتے. نجد کے مقام پر وہاں پر 2 قبائل مسلمانوں کو، یعنی یہ جو ہو رہے ہیں حالات جنگ احد کے بعد مسلمان جو ایسا ہو جا رہے ہیں، تو آزو بازو کے بہت سے قبائل بھی مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی، مدینے پہ اٹیک کرنے کی سوچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے چیز کی خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے. وہاں پر واقعہ پیش آتا، وہ غزوہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے لیکن کوئی جنگ نہیں ہوتی. وہ لوگ کیا کرتے، ڈر کے ادھر ادھر پہاڑوں میں چھپ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چند دن ٹھہرتے اور وہاں پر انتظار کرتے کہ آجا، مطلب جنگ پیچھے سے تیاری کر رہے تھے نا جنگ کے لیے، تو اگر کسی میں ہمت ہے تو آ جائے، ہم میدان میں جنگ کے لیے تیار ہے، آ جائے جنگ لڑنے کے لیے. تو کوئی جو ہے کہ جنگ کے لیے آتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس ہو جاتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اطراف کے قبائل تھے پہلے چند معاہدوں کے تحت خاموشی سے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی وسعت ہو رہی ہے، ان کا دین بڑھ رہا ہے، تو یہ لوگ سب نا آپسی دشمنی کے ذریعے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے، یعنی مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ تو بہت اچھی مضبوط قوم بن رہے ہیں. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان پہ حملہ کرے اور ان کو شکست دے تاکہ ان کا نام زیادہ ہو. ایک اگر مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا، مدینے کے لوگوں کے بارے میں چرچا ہو رہی تھی ہر جگہ، اگر ان پر حملہ کر کے انہیں کوئی شکست دیتے تو ان کا بھی نام ہو جاتا نا. تو یہ کوششوں میں لگاتار یہ اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ہمیشہ تیار رہ رہے تھے. یہ کب احد کے بعد زیادہ ہو گئی تھی ان لوگوں کی یہ سرگرمیاں. آپ آزو بازو کے بہت سے قبائل کوششیں کرنے لگے تھے. ڈائریکٹ کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی بھی خبر مل رہی تھی کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کر وہاں پر بڑھ جا رہے تھے. تو یہ اس طریقے سے اور بھی واقعات ہیں جو کہ کتاب میں ہیں لیکن آڈیو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شعبان 4 ہجری کو کیا ہو گیا تھا، بدر کا واقعہ، یعنی بدر کے ارادے سے گئے تھے، بدر کے موقع پر جنگ کے ارادے سے، لیکن ابو سفیان کا لشکر واپس ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ کے کہ اب آپس کے قبائل تو تھوڑے بہت مطلب ڈر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اتنے ابھار رہنے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، تھوڑی دور تک، یعنی مدینے سے تھوڑی دور تک جا کر نا لوگوں میں ایک چیز یہ سمجھا دے کہ کوئی بھی مقابلہ کے لیے آ جائے تو ہم ان کے لیے تیار ہیں. تو دومت الجندل بلکہ ایک مقام ہے، یہ مقام کہاں ہے، شام. یعنی اگر مدینہ یہاں ہے تو سمجھے عرب کا بارڈر ہے. تو شام کے قریب میں جیسے کہ جو مقام تھا، وہ مقام تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جاتے. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو ہر طرف لوگ ادھر ادھر چھپ جاتے، کوئی ڈائریکٹ لڑائی کے لیے نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی چند دن مقام رہتے اور ان کے جو بھیڑ بکریاں رہتے اس کو قبضے میں کر بہت شان سے واپس ہو جاتے. تو جب یہ سب سرگرمیاں ہو گئے تھے، آزو بازو کے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے آ کے ہم پر حملہ نہیں کر سکتے. یہ بات سب کے ذہنوں میں آ گئی تھی، سب لوگ یہ ہو گئے تھے. یہ واقعہ ہو گیا تھا، یہ واقعے کے 6 مہینے تک سکون تھے، سب لوگ اطمینان سے تھے. تو پھر کیا ہو گیا تھا، غزوہ احزاب پیش آیا. غزوہ احزاب کیوں پیش آیا تھا، اب قریش تو آگے تھے، مطلب بدر سے واپس جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں بہت، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس، ہمت پسپا ہو گئی تھی ان لوگوں کی. ایک ڈر، ایک ہیبت بیٹھ گیا تھا. تو یہ یہودی قبیلہ جو بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کیا تھا، اس کے 20 سردار قریش کے پاس جاتے اور آزو بازو جتنے بھی قبائل رہتے ان سب کو اکٹھا کر کے کتنی فوج لے کر آتے، کتنی فوج جمع ہو جاتی مسلمانوں کے خلاف؟ 10,000 میں. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. 10,000 کے لوگ جمع ہو جاتے. یعنی مشرکین مکہ کے علاوہ آس پاس کے جو بھی قبائل تھے عرب کے، جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، ان سب کو ورغلانے والے کون تھے، بنو نذیر کے یہودی کے سردار. تو یہ سردار جب جاتے، کسی کو بھی مطلب آپ کو مال ہونا ہے ہم دیں گے، کچھ بھی کر کے مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرتے، اور 10,000 کی فوج کا جب آنے کا ارادہ کر لیتے تو مطلب ہم مدینے پہ حملہ کرنے کے بارے میں یہ لوگ تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف.
تو مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مشورہ کرتے. اس مشورے کے دوران ایک صحابی تھے سلمان فارسی، ان کے مشورے پہ عمل کرتے کہ ایک خندق بنائی جائے تاکہ مسلمان. اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑے، تو اس وجہ سے مدینے کے نارتھ سائڈ میں ایک بڑی سی خندق کھودتے. 15 دن میں یہ خندق کھودی جاتی، بہت بڑی خندق تھی. اور تب مسلمانوں کے حالات کیا تھے سسٹرز؟ بھوکے تھے، قحط سالی تھی، اور ان کے پاس جی بہت سردی کا موسم تھا، گرم کپڑے وغیرہ نہیں تھے. اس حالت میں بھی تمام صحابہ جوش و خروش کے ساتھ صرف 15 دن میں اتنی بڑی خندق کھود دیتے چوڑائی والی، اور تمام عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیتے. اور تمام 1000 کے قریب صحابہ وہ خندق کے اس پار ٹھہرے ہوئے رہتے. جب مشرکین پہنچتے جنگ کے ارادے سے، تو جب وہ لوگ اس مقام پر پہنچتے یعنی مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ترکیب کیا تھی کہ دو طرف ہررا تھی یعنی ولکینوس کے پہاڑ تھے، اور تیسری سائڈ میں جو ہے سو کہ نا کھجور کے باغات اور پہاڑ وغیرہ تھے. وہاں سے ایک 10,000 کا بڑا لشکر ادھر سائڈ سے بھی حملہ نہیں کر سکتا اور دونوں سائڈ سے بھی حملہ نہیں کر سکتا. یہ نارتھ سائڈ سے ہی حملہ کرنے کا تھا. تو وہ ایریا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ خندق کھدوا دیتے. تو جب وہ آتے مشرکین تو دیکھتے کہ یہ خندق ہے، اور بالکل بھی ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. عرب میں یہ پہلی خندق تھی جو کھودی گئی، ان کو نہیں معلوم تھی یہ چیز، یہ ان کے لیے نئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو جاتے. اور ان میں بہت سے لوگ اس کو خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن معبد بن عمر جو تھے وہ کراس کر جاتے. ان کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی جو ہے کہ کراس کرتے، لیکن حضرت علی کیا کرتے؟ معبد بن عمر کو مار دیتے. پھر اس کے بعد ایک دو جو تھے لوگ خندق کو پار کرنے کی کوشش میں، وہ لوگ خندق میں گر جاتے اور کیا بولتے اگر ہماری آپ لوگ لاش دے دے تو ہم اس کے عوض آپ کو 10 اونٹ دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں، تمہاری لاش ایسے لے لو، مجھے اونٹ کی ضرورت نہیں. اور مشرکین کیا خاموش رہے اس دوران؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے بھی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہاں پر عبداللہ بن ابی بھی کیا کرتے؟ پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، آ جاتے اپنے لوگوں کو لے کے، ٹھیک ہے ہم لڑیں گے وہ، بلکہ پھر کیا کرتے؟ کیا بہانہ بناتے کہ نہیں ہمارے لوگ تو کھلے میں ہیں، ہمارے گھر زیادہ کھلے میں ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ ڈر ہے بول کے عبداللہ بن ابی پھر سے واپس ہٹ جاتے. یہاں پر بھی اپنا منافقانہ رویہ دکھا دیتی، چلے جاتے اپنے آدمیوں کو لے کے چلے جاتے. لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ محاصرہ یعنی خندق کے اس پار اور اس پار 1 مہینے تک چلا. اچھا، یہ خندق کی کھدائی کے دوران بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا نا، وہاں پر معجزات بھی پیش آئے تھے، وہ بھی ہے نا یاد رکھنے والی چیز، میں بھول گئی سوری. تو کیا تھا؟ ایک چٹان خندق کے دوران ایک چٹان جب نہیں ٹوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بسم اللہ بول کر پہلی ضرب ماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ضرب مار مطلب ایک مار اس پر پتھر پہ مارتے تو بولتے مجھے یمن کی چابیاں ملی اور مجھے شام کی اور کہاں کی، یمن، شام اور ایران. ٹھیک ہے، صحیح بولی نا سسٹر؟ میں میری آواز آ رہی؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ آ رہی نہیں آ رہی آواز؟ جی آ رہی میم. اچھا. تو یہ چٹان جب کٹ جاتی تو 3 بڑے مطلب علاقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرتے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کرنے والے ہیں. کون سی؟ یمن جو کہ مدینے کے نیچے تھا، اور جی شام اور ایران،
یہ 3 چیزیں ہم لوگوں کو ملیں گی. مطلب یہ بہت بہت دور تھا, مدینے سے بہت دور. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی, جو کہ ابو بکر کے زمانے میں مکمل طریقے سے فتح یاب ہو گئے تھے. اور یہاں پر استادہ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ کافر اس مقدار میں تھا کہ لوگ نمک سمجھ کر آٹے میں ملا رہے تھے. اتنی مقدار میں وہاں پر کافر پایا جاتا تھا. ایران میں بہت عالیشان زندگی گزارتے تھے وہاں کے لوگ, بادشاہ لوگ. سہا یہ چلے گیا. پھر وہاں پر معجزات ہوئے تھے, جیسا کہ مطلب بھوک سے بے حال تھے. تو ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر, تو وہ صحابی جا رہے تھے تھوڑے سے کھجور لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے؟ تو اتنی کھجور ہے, ایک چھوٹے سے کپڑے پہ ڈال دیتے تو وہ کھجور اتنی تھی 1000 صحابہ کھا لیتے, پھر بھی وہ کھجور باقی دیتی. اور ایک کیا واقعہ تھا, تمام صحابہ بھوکے ایک تھے نا. بکری ذبح کرنے کا, ایک جی, بکری ذبح کرنے کا. ایک صحابی جو بکری ذبح ہاں, کرتے تو تمام آپ صلی اللہ صحابہ, علیہ وسلم کو اور کچھ صحابیوں کو لے کر آؤ بول کے بولتے. ہاں ان کی بیوی اور وہ صحابی کا تھا کہ تھوڑے لوگ, مطلب تھوڑے چند لوگ کھا لے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کیا ہوتا, وہ اب اللہ کی سارے طرف سے صحابی کیا کھا کے بھی ہوتا, صحابہ کھاتے اور ہانڈی ویسی تھی سے بول رہی تھی باقی. جوش مارتے رہے. یہ واقعہ بھی ہو گیا. پھر خندق کی لڑائی بھی ہو جاتی, 1 مہینے تک محاصرہ ہو جاتا. اچھا, یہ محاصرے کے دوران یہود یہاں پر بھی خاموش نہیں رہتے نا. بنو نذیر کے لوگ کیا کرتے, جا کر یہ جو 3 قبیلے میں سے تو 2 تو چلے گئے تھے یہود کے. فرسٹ جانے والا قبیلہ کیا تھا, جلا وطن ہو کے, کون سا قبیلہ تھا, بنو قینقاع. یہ بنو قینقاع کو کب جلا وطنی کرے, بدر سے واپس ہونے کے بعد. کیوں کہ یہودی قبیلے میں کیا کر رہے تھے, مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا, یعنی جیسے ہی قبلہ چینج کر دیے تھے تو شرارتیں شروع کر دیے تھے. کعب بن اشرف بھی ہو گیا تھا ان میں, لوگوں کو جا کے مشرکین کو جا کے جنگ کو اکسا رہے تھے, اور ایک مسلمان کو قتل کر دیے تھے یہودی. کیوں قتل کر دیے تھے کہ وہ مطلب ایک مسلمان عورت کو جو ہے کہ بے پردہ کر دیا تھا یہودی, تو غیرت میں آ کر مسلمان یہودی کو قتل کر دیے. تو یہودی کیا کرے تھے, وہ مسلمان کو قتل کر دیے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, نہیں آپ لوگ رہنا نہیں ہے, آپ لوگ چلے جائیے باہر, مدینے سے باہر چلے جائے. تو پہلا قبیلہ جو تھا بنو قینقاع چلے گیا. پھر یہ بنو نذیر بھی چلے گیا تھا. دیت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے اس کے وقت بنو نذیر بھی چلے گیا. اب تیسرا قبیلہ جو بچا ہوا تھا بنو قریظہ تھا. یہ دونوں کے قبیلے کی دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ جنگ کی تیاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے کہ بنو قریظہ والوں سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. تو یہ دونوں کے قبائل کی جو حالت دیکھے, یہ ڈرپوک قوم کیا کرتی, ٹھیک ہے نہیں ہم تو آپ سے کبھی بدعہدی نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, بالکل بھی ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ عہد کر لیتے. عہد کرنے کے بعد تو اس طرف سے اطمینان رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ایک قلعے میں جو ہے کہ عورتوں کو محفوظ رکھ کر آتے. لیکن یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب, وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا. جب دیکھا یہ خندق ہے اور کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کرتے, پیچھے سے حملہ کروانیں گے بنو قریظہ کے ذریعے بول کے. بنو قریظہ کے سردار کے پاس آتا جن کا نام تھا کعب بن اسد. ان کے پاس آ گئے تو پہلے تو کعب بن اسد بولتے تم میرے لیے ذلت اس لے کے آئے, کبھی بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خلاف اگر گئے نا تو ہمارا نام و نشانی نہیں رہتا. اگر ان کے ساتھ رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق اور وفا کے سوا کچھ اور نہیں ہے, یعنی بہت اچھے انسان ہیں, انہوں صحیح ہے. اگر ان کے ساتھ میں عہد وفا کروں گا تو میں بھی فائدے میں رہوں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا تو ذلت و رسوائی ہوگی. بلکہ پھر بھی ہر طریقے سے انہیں کیا کرتے, یعنی مال دیں گے, اگر جنگ ہوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا تو میں بھی تمہارے ساتھ, مطلب تمہارا جو حشر ہوگا وہ بھی میں بھی خود بھی اس حشر میں شامل ہوں گا. بلکہ حیی بن اخطب کعب بن اسد کو تسلی دلواتے, جس کی وجہ سے وہ راضی ہو جاتے مسلمانوں سے بدعہدی پر. اور کیا کرتے, 20 اونٹوں پہ ان لوگوں کو مال مطلب مدد بھیجتے مشرکین, لیکن وہ مدد ان تک نہیں پہنچتی, مسلمان بیچ میں ہی پکڑ لیتے.
لیکن یہ بدعہی ہو گئی تھی، اور جب عورتوں کو قلعے میں محاصرہ کر کے رکھا گیا تھا تو وہاں پر ہمیں حضرت زینب کا بہادری کا ایک نمونہ ملتا ہے کہ وہ کس قدر. حضرت زینب کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی کہ ایک یہودی قلعے کے اطراف چکر کاٹ رہا ہے تو عورتوں کی حفاظت جی جن کے ذمے تھی وہ تھے حسان بن ثابت، جو کہ ایک شاعر تھے. تو ان سے کہتی کہ جائیے یہودی کا کچھ کیجیے، تو انہوں نے منع کیا. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہمت کرتی ہے، خود ہی ڈنڈے سے یہودی کو قتل کرتی ہے اور خود ہی اس کا سر لے کے جا کے دور یہودیوں کی طرف پھینک دیتی ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کی حفاظت میں ہے. یہ جب واقعہ ہو جاتا ایک مہینے کے بعد جب واپس ہو جاتے ابو سفیان، جنگ خندق ختم ہو جاتی تو مسلمان جب مشرکین جب واپس ہو جاتے، مشرکین جب واپس ہو جاتے کس طریقے سے واپس ہو جاتے، یعنی ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی جاتی. جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے کیا ہوتا وہاں پر ہوا چلتی. جی ہوائیں چلتی اور دیگ وغیرہ ان کے لڑک جا رہے تھے اور ٹینٹ وغیرہ اڑ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے. اور یہ چونکہ ذی قعدہ کا مہینہ آ رہا تھا اور ذی الحجہ شروع ہونے والا تھا، تجارت کے لحاظ سے یہ عمدہ مہینہ تھا، تو ابو سفیان تنگ آ کر کیا کرتے، وہاں سے نکل جاتے. تو اس طریقے سے یہ ختم ہو جاتا. پھر آپ سے فجر کے وقت یہ لوگ چلے جاتے، تو پھر ظہر کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام آتے، آ کر کیا بولتے، آپ لوگ چلیے. یعنی صحابہ جب تھے تھوڑا سا ابھی ہتھیار اتار کر ہی رہتے، تو جبرائیل علیہ السلام بولتے آپ لوگ ہتھیار رکھ دیے، ہم تو ہتھیار نہیں رکھے، چلیے آپ ہم جنگ کے لیے جائیں گے. اور جنگ کس سے کرنا ہے؟ بنو قریظہ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. تو یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس جاتے اور پھر وہاں پر کیا ہوتا، بنو قریظہ والے جنگ نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیتے، جس کی وجہ سے پھر سے محاصرہ، یہاں پر محاصرہ، پھر جا کر وہاں پر محاصرہ. اور یہ محاصرہ کر رہے تھے مسلمان، کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں پہرا دے گا اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو یہ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ کرتے تھے. تو تمام صحابہ بہت جوش و خروش اور ثواب کی نیت سے جاگ کر، رات بھر جاگ کر بھی محاصرہ میں حصہ لیتے تھے. یہ محاصرہ بھی کتنے دن تھا؟ 15 دن تک تھا. تو یہ محاصرہ بھی ہو جاتا، اور یہ محاصرے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ بولتے ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے کچھ بھی فیصلہ کر دیجیے. یعنی کیا ہوتا ہے، جی آپ ہمارے لیے فیصلہ کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے حلیف ابو لبابہ ان سے تھوڑی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، ان کو بھیجتے، ابو لبابہ، حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تو تمام یہودی مرد اور عورتیں رونے لگ جاتی. یہ حالت دیکھ کر ان کی دل پسیج جاتا. تو جب سردار کعب بن اسد پوچھتے، سردار یہودیوں کے سردار، کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے رسول اللہ، اگر ہم سرنڈر ہو یا جنگ ہو تو کیا کریں گے؟ تو اس اشارے سے بتا دیتے انہوں، آپ اگر کچھ بھی کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے والے. اشارے سے بتاتی، اتنی دیر میں ان کو شرمندگی آن گھرتی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری یا کچھ مطلب خلاف ہو گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بلکہ اتنی شرمندگی ہوتی کہ سیدھا مسلمانوں کے پاس نہیں آیا، سب مدینے میں چلے جاتے، مسجد نبوی کے پاس جا کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیتے. پھر
یہاں پر مسلمان انتظار کرتے رہتے کہ کیا ہوا. اور یہودیوں کا سردار جو تھے سعد کعب بن اسد، وہ نہ یہودیوں سے مطلب یہ محاصرے کے دوران 3 باتوں کے لیے راضی کرنا چاہ رہے تھے کہ یا تو ہم سب کے سب اسلام قبول کر لیں، یا ہفتے کے دن نہ ان پر حملہ کر دیں، یا جو ہے کہ اپنے بچوں اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ لڑتے لڑتے مر جائیں گے. یہ تینوں تجاویز پیش کرتے یہودیوں کے سردار بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، لیکن یہودی جو کہ ڈرپوک قوم تھی وہ لوگ یہ تینوں پہ بھی راضی نہیں اور ان کو بہت تنگ کر دیتے ان کے سردار. تو پھر جب ابو لبابہ بھی چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مطلب یہودی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوتے کہ یعنی جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لیں، ہم تو جنگ لڑنے والے نہیں ہیں، پھر آپ جو فیصلہ کرنا ہے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتی کہ تمام مرد کو مار دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے. تو یہ 2 قبیلے تھے جو کہ ہمارے مدینے میں مشہور تھے، اوس اور خزرج. تو یہ اس کے حلیف جو قبیلے تھے بنو قریظہ کے جو ہے حلیف قبیلے تھے، وہ قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے کہ جس طریقے سے پہلے آپ نے بنو قینقاع کو جو ہے کہ ایک تھوڑا سا چانس دیے تھے، اس طریقے سے انہیں بھی چانس دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یہ حلیف قبیلے کے سردار کو، یعنی وہ سردار تھے سعد بن معاذ. سعد بن معاذ جنگ خندق کے دوران زخمی ہو گئے تھے اور وہ یہاں پر نہیں آئے تھے، بنو قریظہ سے لڑنے نہیں آئے تھے، مدینے میں ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے میں ان کو حکم بناؤں گا، ان کے فیصلے پہ آپ راضی رہتے کیا بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے. یہ مسلمان انصار جو صحابی تھے ان سے بولتے تو جی ٹھیک ہے راضی ہو جاتے. تو وہ زخمی صحابی سعد بن معاذ کو لے کر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ نہیں سناتے، بتاتے کہ یہ سچویشن ہے، یہود ہے، تو آپ کیا فیصلہ لیتے. تو سعد بن معاذ بھی وہی فیصلہ کرتے، اور ادب کے لحاظ سے مطلب کیا ان کا کیسا تھا انداز، یعنی اگر میں جو بھی فیصلہ کروں آپ لوگ اس پہ راضی رہتے کیا. پہلے آپ مسلمان سے پوچھتے، پھر یہود سے پوچھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ منہ نہیں کر کے مطلب تھوڑا سا اشارتاً یہ پوچھ لیتے کہ کیا آپ بھی راضی ہے تو میں جو بھی فیصلہ کروں. تو سب لوگ راضی ہو جاتے، تو انہوں بھی سیم وہی فیصلہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فیصلہ سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معاذ تم نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن پہ جو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا تھا. تو اس کے بعد تمام عورتوں کو علیحدہ کر دیا جاتا اور جو مرد حضرات تھے ان کو قید کر کے ایک ایک کو لے کر جا کے ان کی خندق کھودی جاتی اور ان کی گردنیں اڑا کر وہ خندق میں ڈال دیے جاتے. اس میں سے جب اچھا یہاں پر کیا ہوتا، یہودیوں کے ساتھ تو بنو قریظہ کا قبیلہ تو رہتا، لیکن ان کے ساتھ بنو نذیر کے سردار کون تھے، ہوئے بن اخطب. ہوئے بن اخطب بھی اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ وعدہ کر دی، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو بنو نذیر کا سردار ہوئے بن اخطب بھی یہ بنو قریظہ کے سرداروں کے بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ تھے. تو جب سب کو قتل کرنے لے کر جا رہے تھے تو وہ اپنے کپڑے کیا کرتے، ایک ایک انگل کی طرف سے پھاڑ دیتے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے. جب انہیں قتل کر دیا جاتا تو کیا بیان کرتے وہ انہیں، کہ یہ قتل بہت بڑا قتل ہے بولتے، یعنی یہود مسلمان میرے کو میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن میں دین نہیں قبول کر سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ جو اللہ کے خلاف جنگ کرتا وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو طے ہے، مگر میں پھر بھی میں آپ کو جو ہے کہ نبی نہیں مانتا، بلکہ وہاں پر بھی اکڑ دکھاتے اور بولتے یہ میرا قتل معمولی مت سمجھو، یہود کا ایک بہت بڑے سردار کو آپ قتل کر رہے، یہ بات رہتی ان کی. تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا. اس طریقے سے بنو قریظہ کا ہو جاتا واقعہ. اس کے بعد اور کیا تھا آڈیو میں، یہ بنو قریظہ کا واقعہ کب پیش آیا تھا سسٹرز؟
5 ہجری. جی 5 ہجری میں. اور مہینہ یاد ہے؟ ذیقات نا، ذیقات. 5 ہجری میں ذیقات کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ بنو قریظہ بھی فارغ ہو گئے، جنگ خندق بھی ہو گئی تھی. پھر کیا ہو گیا تھا؟ اور ایک واقعہ جو بیان کیا گیا تھا وہ تھا سلمان بن ابی الحقیق کا قتل. یہ بھی یعنی یہ جب بنو قریظہ کا واقعہ ہو گیا تھا تو یہ آدمی کو قتل کرنے کے لیے خیبر گئے تھے صحابی. چند صحابیوں کا دستہ گیا تھا. جس شخص کو قتل کرنے گئے تھے اس کا نام تھا سلام بن ابی الحقیق، اور اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو رافع. تو جب اس کو قتل کرنے گئے تھے وہ واقعہ یاد ہے سسٹرز آپ کو؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ ہاں میم، وہ قلعے میں جاتے تو وہاں پر وہ قلعے بہت مضبوط رہتے، اس کا دروازہ رہتے، تو یہ لوگ جا کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے. تو پھر وہ جو چوکیدار رہتا وہ بولتا کہ بند کر رہا ہوں میں، اندر آ جاؤ. تو یہ لوگ اندھیرے میں جا کے چھپ جاتے. پھر بعد میں اندھیرا ہونے کے بعد پھر وہ قلعے میں جاتے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کا نام لے کے پکارتے، اور پھر اس کو وہاں پر آواز کے نشانے میں اس کو قتل کر کے پھر واپس بھاگ کے آتے، مگر انہوں شور نہیں رہتے کہ وہ مرا بول کے. جی. اور اس دوران ایک صحابی کا پیر بھی جو سے کہ زخمی ہو جاتا. تو حالانکہ وہ جس کے قتل کے لیے گئے تھے ان کا قتل تو ہو جاتا. اور یہ مطلب کعب بن اشرف اگر مسلمان انصار صحابہ کا ایک قبیلہ اوس گیا تھا تو اس کے لیے خسرج گیا تھا یہ شخص کے قتل کے لیے. ٹھیک. ہاں، وہ دونوں قبیلوں کی کمپٹیشن رہتی، اس لیے ان کے قبیلے سے ان کو قتل کرے تھے تو ان کے قبیلے سے انہوں جا کے ویسے ہی بہادری سے قتل کر کے آئے. جی یہ واقعہ بھی پیش آ گیا تھا. جب یہ لوگ واپس ہو گئے تھے تو جو صحابی کا پیر زخمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے حکم سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یمامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے یمامہ سے ایک شخص آتے، ان کا نام کیا تھا؟ جو کہ ایمان لے کر آتے نا سسٹرز، وہ بھی واقعہ تھا نہیں؟ وہاب بن عمیر نام تھا شاید نام اس کا. نہیں، وہاب بن عمیر تو یہ بدر کے بعد آتے نا انہوں تھے. نہیں، اب یمامہ سے جو آتے، یا اللہ، ہاں سمامہ. جی صفان بن امیہ ہے شاید. نہیں سمامہ بن اسد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب و قریظہ کے بعد کیا کرتے؟ محمد بن سلمہ کو نجد کی طرف پھر سے بھیجتے کہ وہاں پر چند لوگ نا شرارت کرے، آپ جائیں دیکھیں. تو وہاں پر جب جاتے آپ، 1 محرم یہ 6ویں ہجری کا سٹارٹ ہے، 5ویں ہجری میں ختم ہو گیا، وہ بنو قریظہ کا سب ہو گیا، خندق واقع ہو گئی. تو 6 ہجری اور محرم کے مہینے میں محمد بن مسلمہ جاتے نجد کے علاقے میں. نجد یہ کدھر ہے؟ سب سینٹر میں ہے وہ ایریا عرب کے، اور وہاں پر بہت سے قبائل رہتے تھے. تو اس میں سے ایک قبائل کی طرف آپ محمد بن سلمہ جو ہے کہ جا کر حملہ کرتے تو وہ لوگ پھر سے جا کر چھپ جاتے. تو وہاں کے پھر سے جو چرواہے ملتے، بکریاں چوپائے، ان کو ہانک کر لے کر آتے. اور ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص آتا جو کہ تھے سمامہ بن اسد. تو ان کو گرفتار کر لیتے. گرفتار کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کو مسجد، یہ جو ہے کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بنو حنیفہ قبیلہ تھا، یہ قبیلے کے سردار تھے انہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیتے. باندھ دینے کے بعد ہر روز پوچھتے تھے کہ اب کیا ارادہ ہے تمہارا، اب کیا ارادہ ہے، یعنی کیا مطلب اب کیا بولتے آپ؟ تو انہوں بولتے اے محمد میرے میں خیر ہی خیر ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر مال حاصل کرنا چاہو گے تو بہت زیادہ مال حاصل کرو گے، کیونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں.
اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو بہت بہادر آدمی، ایک اچھے نامور آدمی کو قتل کرو گے، یہ بھی اچھی بات ہے تمہارے لیے۔ اگر تم میرے ساتھ احسان کرو گے تو میں ریٹرن میں آپ کے ساتھ بھی احسان کروں گا، بول کے بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چند دن رکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے، اور ان کو نا صحابہ قیدی ہونے کے باوجود بھی ان کو اچھے سے اچھا کھلاتے تھے، اچھے سے رکھتے تھے۔ تو جب ان کو چھوڑ دیا جاتا تو ثمامہ جب یہ دیکھتے تو پورے خوشی سے دل کی آمدگی سے ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایمان لے کر آتے۔ چند دن کے بعد جو ہے کہ جب اسلام لے کر آتے تو چاہتے کہ عمرہ کرے۔ جب عمرہ کے لیے جاتے تو ابو سفیان بولتے تم بے دین ہو گئے، یعنی دین سے چلے گئے، تو ثمامہ اتنے اچھے سردار تھے، تم بھی بے دین ہو گئے۔ تو انہوں بولتے نہیں، میں بے دین نہیں ہوں، خوش ہو جاؤ، یہ ایمان ہے، یہی اصل دین ہے۔ تو ان کو روکتے، وہاں پر مسلمان ستاتے، کچھ برا سارے مسلمان نہیں، مشرکین مکے عمرہ کے لیے گئے تھے نا یہ ثمامہ، تو مشرکین ان کو روکتے۔ تو ثمامہ بولتے اچھا تم میرے ساتھ ایسا کر رہے نا، تم لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دے رہے، تو یمامہ سے ہی مکے والوں کو گیہوں کا کیا بولتے غلہ آ رہا تھا، غلہ، جی غلہ آ رہا تھا، تو بولتے میں اس کو رکوا دوں گا، اور جا کر رکوا دیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بولتی؟ مشرکین مکہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ ہمیں غلہ جو روک دیے ہے وہ پھر سے شروع کر دے، کیونکہ ہم مشکل میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بہت اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ سے بولتی، ثمامہ بھی چالو کر دیتے وہ غلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جو ہے کہ چند اشرفیاں بھی پیش کرتے، جس کی وجہ سے ابو سفیان تو غصہ آ جاتا، لیکن وہاں کے جو اچھے لوگ تھے جن میں تھوڑی سی سمجھ تھی، وہ لوگ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ جی عمیر بن وہاب کا جو واقعہ تھا نا، وہ بھی ہے کہ وہ مطلب جنگ بدر کے بعد جب دونوں پریشان تھے، صفوان بن امیہ اور یہ ہمارے عمیر بن وہاب، یہ ہمارے وہ رومی کیا ہو گیا، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب دونوں حطین کے مقام پر بیٹھ کر جو ایک پلان کرتے کہ اچھا آپ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آؤ، میں آپ کے خرچ سے اور آپ کی بیوی بچوں کا خیال میں کرتا ہوں، بلکہ ذمہ داری لے لیتے۔ عمر بن وہاب جب جاتے تو حضرت عمر ان کو پکڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں بیان کرتے جو وہ صرف دونوں ہی باتیں بیان کی، آپس میں بات چیت کی تھی، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن وہاب سے بولتے۔ تو عمیر بن وہاب اس بات پہ ایمان لے کر آتے اور بہت اچھے صحابی ہو جاتے۔ یہ تھے 4 آڈیوز، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کچھ بھول گئی، آپ شیئر کرنا چاہے تو شیئر کر سکتے، اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو پلیز آپ لوگ اصلاح کر سکتے۔ میم آپ نے وہ ثمامہ کا پورا نام کیا بتائے تھے؟ ثمامہ بن اثال، الف سا الف لام، ثمامہ بن اخال، اثال الف سین الف سے الف لام سے الف لام، جی اثال۔ جی شکریہ۔ جی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز اگر میری اصلاح کرنا چاہے، بہت زیادہ بولتی یا کچھ بھی اصلاح، میری اصلاح کے لیے بھی آپ لوگ کچھ بھی بول سکتے۔ میم ابھی اتنی ضرورت پیدا نہیں ہوئی۔ جی اگر کسی کا کوئی سوال نہیں تو میٹنگ اینڈ کر لے۔ جی جی میم، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔